السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ کہانی سنائیں گے جس کا نام ہے سب سے بڑی آنکھیں۔ ایک دن خرگوش کی کھو کے پاس اس کے تمام دوست جمع تھے۔ ایک طرف کچھوا اور بطخ بیٹھے تھے تو دوسری طرف ایک جھاڑی پر دو چڑیاں بھی موجود تھیں۔ شکاری جانوروں کا کہیں نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کے درمیان بطخ بولی، میاں خرگوش، آج ہمیں کوئی کہانی سناؤ جو مزیدار بھی ہو اور سبق آموز بھی۔ خرگوش نے اسے دیکھا اور بولا، مجھے کہانیاں کہاں یاد رہتی ہیں، مجھے تو بس ہر وقت یہی فکر کھائے جاتی ہے کہ گاجروں کی فصل کب تیار ہوگی اور رمضان کسان کے کھیت میں جو پالک اگا ہے اس کے درمیان میرے لیے کوئی جال تو نہیں بچھا ہوا۔ کچھوے نے ہنستے ہوئے کہا، بہانے مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت سی کہانیاں یاد ہیں، ذرا ایک سنا دو۔ چڑیوں نے بھی ضد کی۔ خرگوش کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا سنو، معلوم نہیں یہ کہانی کس کی ہے، میں نے اپنے دادا سے سنی تھی اور انہوں نے اپنے دادا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ روسی لوک کہانی ہے۔ ایک دن میرے دادا نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ سب سے بڑی آنکھیں کس کی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، لنگور کی۔ انہوں نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، شتر مرغ کی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آخر میں نے کہا، پھر آپ ہی بتا دیں۔ وہ بولے، سب سے بڑی آنکھیں خوف زد کی ہوتی ہیں۔ آئیں، خوف زد کی آنکھیں، وہ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے سمجھنے کے لیے تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، پھر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بہت دور کسی گاؤں میں ایک لڑکی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام نتاشا تھا۔ اس نے ایک بطخ پال رکھی تھی اور اس کے پاس ایک پالتو چوہا بھی تھا۔ ایک دن اس کی دادی نے کہا، چلو نتاشا، شام مرغی خانے سے انڈے لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکلی۔ اب آگے آگے دادی چلی، ان کے پیچھے نتاشا، اس کے پیچھے بطخ اور آخر میں ان کا پالتو چوہا۔ جوں ہی وہ مرغی خانے پر پہنچے، تمام مرغیاں کڑ 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 کرنے لگیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ہمارے انڈے لینے آئے ہیں۔ نتاشا نے انہیں ڈانٹا، مگر دادی نے ان کی پرواہ نہ کی اور ایک ٹوکری میں انڈے جمع کرنے شروع کر دیے۔ نتاشا بھی بھاگ بھاگ کر ان کی مدد کر رہی تھی۔ بطخ قیں 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 کرتی مرغیوں کو اڑا رہی تھی تاکہ انڈے نظر آ سکیں۔ چوہا بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مرغیاں اسے خاطر میں نہیں لا رہی تھیں۔ ایک دو نے تو اسے ٹھونک بھی ماری۔ خیر، دادی نے درجن بھر انڈے ڈھونڈ لیے۔ وہ سب مرغی خانے سے نکلے اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیے۔ اسی وقت اچانک اندھیرا چھانے لگا اور آندھی آنے لگی۔ وہ چاروں تیزی سے پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ جب وہ ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جس کے گرد گھنی جھاڑیاں تھیں، اچانک ہوا کا زوردار جھونکا آیا۔ پورا درخت ہلنے لگا، جھاڑیاں بھی زور زور سے ہل رہی تھیں۔ اتفاق سے ان جھاڑیوں میں ایک جانور سو رہا تھا۔ وہ طوفانی ہواؤں کی آواز سن کر جاگ گیا اور ڈر کر بھاگا۔ راستے میں ان چاروں کا قافلہ جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ان سے ٹکرا گیا۔ اس کے ٹکرانے سے دادی کے ہاتھوں سے انڈوں کی ٹوکری گر گئی اور تمام انڈے ٹوٹ گئے۔ نتاشا اوندھے منہ زمین پر جا گری اور اس کی کوہنیاں چھل گئیں۔ بطخ کا ایک پیر کچلا گیا اور رونے لگی۔ چوہا بیچارہ بھی مٹی میں رل گیا تھا۔ بس وہ سب سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور گھر میں پناہ لی۔ وہ اندھیرا ہونے اور مٹی کا طوفان آ جانے کی وجہ سے اس جانور کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ گھر پہنچ کر دادی کرسی پر ڈھیر ہو گئیں۔ نتاشا الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ بطخ آتش دان میں گھس گئی جو اس وقت بجھا ہوا تھا اور چوہا چولہے کے نیچے گھس گیا۔ جب ان کے حواس بے حال ہوئے تو دادی بولی، اللہ نے ہمیں بچایا، وہ کوئی خطرناک بھالو تھا جو ہمارے پیچھے لگ گیا تھا۔ نتاشا نے کہا، نہیں دادی،
وہ کوئی بھیڑیا تھا، مجھے اس کے بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے۔ بطخ بولی، نہیں، وہ کوئی لومڑی تھی جو مجھے شکار کرنا چاہتی تھی۔ چوہے نے کہا، نہیں نہیں، وہ بلی تھی، وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، میں نے اس کی مونچھوں کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ غرض وہ چاروں خوف زدہ یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ گاؤں سے کچھ دور جنگل میں وہ جانور بھی اپنی کھو میں چھپا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ابھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جب جھاڑیوں میں سو رہا تھا، وہاں 4 شکاری آ نکلے اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، ورنہ پکڑا جاتا۔ یہ کہہ کر خرگوش خاموش ہو گیا۔ کچھوے، بطخ اور چڑیوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، وہ جانور کون تھا؟ خرگوش مسکرایا اور بولا، تم لوگ اندازہ لگاؤ، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ چاروں سوچتے رہے۔ پھر بطخ بولی، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھوا بولا، میں نہیں جانتا۔ خرگوش بولا، وہ جانور خرگوش تھا، وہ بہت خوف زدہ تھا۔ دادی، نتاشا، بطخ اور چوہا بھی ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی جن کا وجود نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوف زد کی آنکھیں سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی خرگوش، چڑیوں نے کہا۔ دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنانے کا شکریہ، بطخ بولی۔ کچھوا بولا، مجھے یقین تھا کہ تم زبردست کہانی سناؤ گے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔